قدرت اللہ شہاب ایک بار بتاتے ہیں کہ میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا اور کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز میں سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھا میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے اور ان سے درخواست کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور منظور کروا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد میں اسی بسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کے نوافل پڑھ رہا تھا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو مبارک کو اصال ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ پھر میں نے یکسوئی سے گر گرا کے یہ دعا کی، یا اللہ میں نہیں جانتا یہ داستان صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت و احترام ہے۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری یہ درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سخت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ ویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ حاصل کرنے کی ترغیب اور توفیق عطا کی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے، میں واقعی اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک سات سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب و غریب خط موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجہ کی صوم و صلات کی پابند خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا، اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ انہوں نے منظور بھی فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ میں ہوا میں چل رہا ہوں۔ یہ تصور اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میں میرا ذکر ہو، میری روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن تک میں اپنے کمرے میں یوں ہی دیوانوں کی طرح بیٹھا رہا۔ مجھ سے بہتر میرا ذکر اس محفل میں۔ اس کے کچھ عرصہ بعد تک مجھے طرح طرح کے خواب میں بزرگ ہستیاں نظر آنا شروع ہوئیں، جن کو نہ تو میں جانتا تھا اور نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، نہ ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے، جو احرام پہنے ایک عجیب و سرور و مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھا گیا۔ وہ بھی مسکرائے اور میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ میں مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں، لیکن جس دربار سے منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب سر تسلیم خم ہیں۔ پھر بزرگ نے کچھ امتحان اور آزمائش دیے۔ پھر کچھ عرصہ بعد قدرت اللہ شہاب کو روحانی تربیت پر مبنی خطوط ملنا شروع ہوئے 90 کے نام سے، اور یوں شہاب کی اویسی سلسلے میں شمولیت ہوئی۔ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔